بس اتنا ہی نظر آ رہا تھا کہ پھولوں سے سجی مسحری کے درمیان میں وہ گمسم بیٹھی تھی، چہرہ گھونگھٹ کی آڑ میں چھپا تھا اور فارس خان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ کیا تم اس قابل ہو کہ تم قدم آگے بڑھاؤ؟ کیا تم اس مقدس رشتے کو نبھانے کے لائق ہو؟ کیا کل صبح جب تم جاگو گے تو آئینے میں اپنی شکل دیکھ پاؤ گے؟ فارس کے اندر سوال گونجے تو بے اختیار اس نے پلٹنا چاہا۔ شرمندگی نے اسے مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ مہمانوں سے بھرے گھر پر پڑی۔ رات کا 1 بج چکنے کے باوجود ابھی تک سب جاگ رہے تھے۔ یہ تو اماں نے زبردستی اسے اس کے کمرے میں بھیجا تھا کہ دلہن کب سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے فارس خان نے خود کو کمپوز کیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ رات کے اس پہر اب وہ واپس باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ہمت کر کے وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھولوں کی بھینی بھینی مہک نے اس کے ببھرے جذبات کو کس قدر پرسکون کر دیا تو وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا۔ کمرے میں مدھم سانسیں گونج رہی تھی۔ فارس خان نے سر پر پہنا ہوا کلا اتار پھینکا، شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اسے جیسے گھٹن سی ہو رہی تھی۔ چند لمحے تک تو وہ اسی مدھم روشنی میں سامنے بیٹھے وجود کا جائزہ لیتا رہا، جس کے جسم کی ہلکی سی لرزش بھی اسے دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا وہ اس کے قریب چلا آیا۔ آہستگی سے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کی دلہن نے اپنے پاؤں تھوڑے سے سمیٹ لیے تھے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ فارس خان کے لبوں کو چھو گئی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا درد شامل تھا۔ بہت کچھ غلط کر دینے کا دکھ، بہت کچھ کھو لیکن آخرکار اس نے اسے پا لیا تھا اور اب وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو مومنہ، آج سے 2 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا کوئی قصور تھا۔ اگر تم مجھے کرو گی تو میں کبھی اپنی نظروں میں اٹھ نہیں سکوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تکلیف میں نے تمہیں 2 سال پہلے دی تھی میں اس کا ازالہ کروں گا۔ میں تمہیں سر اٹھا کر دنیا میں جینا سکھاؤں گا۔ میں تمہاری کھوئی ہوئی عزت تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ یہ فارس خان کا تم سے وعدہ ہے، جذبات سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے مومنہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا یخ پڑ رہا تھا، ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑا اور دھیرے دھیرے ہاتھ کی پشت کو سہلانے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک اس رات کی سختی ہم دونوں کے درمیان سے نہیں نکل جائے گی ہم نئے رشتے کو نہیں نبھا سکیں گے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جذبات سے اسے کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مومنہ کے ہاتھ کے پشت پر اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا اور فارس خان نے بے اختیار ہی دوبارہ اسی چیز کو چھوا جس سے کچھ دیر پہلے اس کا ہاتھ مس ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گول سا مسا تھا جب مومنہ کے ہاتھ کی پشت پر ابھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا کوئی چوٹ لگی ہے کیا؟ فارس نے بے اختیار ہی پوچھا، لیکن اگلے ہی پر کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے بے اختیار نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، مگر اندھیرے کے باعث اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مومنہ کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اٹھا اور بیڈ کے ساتھ اس نے کمرے کی ساری لائٹس آن کر دی۔ کوئی اندھیرے میں ڈوبا کمرہ اب روشنی میں نہا چکا تھا۔ سرخ اور سفید گلابوں سے آراستہ حجرہ عروسی کے درمیان میں وہ بیٹھی تھی اور اس کے سامنے بیٹھے فارس خان کے قدم گئی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے اس کی دلہن نے آہستگی سے اپنا گھونگھٹ الٹا، اس کے لبوں پر پھیلی نے جیسے فارس کے اوپر ٹھار پانی انڈیل دیا۔ تم؟ اس کے لبوں سے سرسراتا ہوا سا نکلا۔ اس نے بھی جسے تھوڑی دیر پہلے اس نے پکڑ رکھا تھا، وہاں پر نظر آتا وہ بڑا سمسا جسے دیکھ کر ہمیشہ ہی اسے کراہت آ جایا کرتی تھی، وہیں پر وہ موجود تھا۔ تم یہاں کیسے؟ ذہن میں ڈوبے الفاظ فارس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ اسے اپنے کمرے کے باہر فارس نے گھبرا کر پہلے دیکھا اور اپنے سامنے بیٹھی ہیلی کو
وہ اس کی دلہن مومنانہ تھی، اس کی پھپھو کی بیٹی، لیکن وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ فارس خان کچھ سمجھ پاتا، اچانک ہی حریم نے سر پر پہنا ہوا دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک دیا اور اپنے کانوں سے جولری نوچ نوچ کر پھینکنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ فارس خان بری طرح سے بوکھلا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہوا کیا ہے آخر تمہیں؟ تم یہاں پر آئی ہی کیوں ہو؟ اور مومیا کہاں ہے؟ پے در پے کئی سوالات کرتے ہوئے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ شاید کوئی چابی لاک میں لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور زور زور سے دروازہ دھڑدھڑا بھی رہا تھا۔ فارس خان نے گھبرا کر دروازے کی طرف جانا چاہا، لیکن عین اسی لمحے حریم نے اسے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر بیڈ کے اوپر لگائی دروازہ کھل گیا۔ ایک ہجوم تھا جو اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیڈ کی بے ترتیب چادر اور کمرے کا بکھرا ہوا حلیہ، لیکن ان سب کے بیچوں بیچ فارس خان کے شکنجے میں پھنسی حریم، جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے یہاں کیا ہوا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اماں جان نکلے، میں تیری جان لے لوں گا، گھٹیا انسان، میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے بھی تو اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں تو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ تو اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے، لیکن جو کچھ تو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا وہی سب یہاں دوہرا رہا ہے، وہ بھی اپنے نکاح کے کچھ گھنٹوں کے بعد۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محمود صاحب تھے، آگے بڑھے۔ فارس تو ابھی کچھ دیکھ رہا تھا۔ حریم اپنے آپ کو چھڑاتے دوڑتی ہوئی جا کر اپنی ماں سے لپٹ گئی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، اور صرف وہی نہیں، اس کے بعد انہوں نے بے در پہ کئی تھپڑ اس پر برسے ہوئے۔ اس قدر منہ زور ہیں تمہارے جذبات کہ نکاح کے باوجود تم دوسری لڑکیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالو گے۔ کھناری ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ انہوں نے اس کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوندے منہ گر گیا، اور آس پاس کئی افراد جمع تھے۔ پورے خاندان کے لوگ تھے اور سب کے تمسخرانہ نگاہیں اس کی جانب اٹھی ہوئی تھی، مگر فارس خان اسے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جہاں وہ گرا تھا کسی کے مہندی لگے پاؤں سے نظر آ رہے تھے۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا اور وہ مومنہ تھی جو دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی۔ مجھے لگا کمرے میں تم بیٹھی ہو، لیکن وہ تو میں نے اسے پہچان لیا، چونکہ فارس تبھی محمود صاحب لپک کر اس کے پاس آئے۔ دور ہٹ جاؤ میری بیٹی سے، ایک دفعہ پھر اس کی زندگی برباد، باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔